وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق عام خطاب فرمایا ہے، بعض جگہ خصوصی خطاب ہوتا ہے، یا اہل الکتاب یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کر کے، اور کبھی عمومی خطاب ہوتا ہے سارے انسانوں کو، یا ایھا الناس، ہے لوگوں۔ حکم یہ ارشاد فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے جو کچھ بھی بنایا ہے حلالا، درا حال ہے کہ وہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ حلال اور طیب دونوں کی قید اس وجہ سے لگائی کہ بعض دفعہ ایک چیز دیکھنے میں تو حلال ہوگی لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوگی۔ حلال جانور ہے لیکن اسے ذبح نہیں کیا گیا، وہ اس کا دم مسفوح نہیں نکالا گیا اور اس کا خون اس کی رگوں میں باقی رہا، وہ مردہ ہو گیا۔ اس عالم میں اگر وہ کھایا جائے گا تو وہ پاکیزہ نہیں ہوگا، وہ جانور حلال ہے۔ ایسے ہی ایک جانور حلال ہے، مثلا ایک بکری ہے، وہ حلال ہے لیکن وہ کسی کی ملکیت سے ہے، وہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں، غصب کی ہوئی، چھینی ہوئی، چوری کی ہوئی، اس وجہ سے اب وہ حلال جانور تو ہے لیکن اس پر اللہ کا نام بھی بے شک پڑھ لیا جائے لیکن غیر کا حق اس سے متعلق ہے جس کی وجہ سے وہ طیب نہیں ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی جو غذائیں ہیں ان سے منع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفات رکھی ہیں، اس میں فرشتوں کی صفت اور جانوروں کی صفت، دونوں صفات ہیں۔ ان کو برابر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملکیت اور ایک بہیمیت، یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، ان کو برابر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال کا نوالا کھایا جائے، اگر حرام کھائے گا تو یہ ان بیلنس ہو جائے گا، اس کے اندر سے اس طرح کی کیفیات صادر ہوں گی کہ جو انسان کو ترقی سے، عروج سے اتار کر کے زوال اور گہرائی تک، اسفل السافلین تک پہنچانے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حلال اور طیب چیزیں۔ ایسے ہی مال ہے اور مال میں سے سود ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ اب وہ سود حرام ہے، دیکھنے میں وہ مالیت ہے، وہ بھی انکم ہے، وہ بھی پرافٹ آ رہا ہے، لیکن اس میں چونکہ غیر کا حق شامل ہو گیا، رشوت ہے، ناحق چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور یہ انسان کا نوالا بننے کے ساتھ ہی انسان کے اندر ہی ایسی خباثت اور ایسی نحوست شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ شریعت سے باغی ہو جاتا ہے، شریعت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض دفعہ شیطان ایسا چکمہ دیتا ہے کہ آدمی بظاہر شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے اور منشا اور یوں سمجھ لیجئے کہ رسم و رواج ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس سے منع کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اس میں یاد رکھیے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک استفسار کیا۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام کی
کی جو شاگردی ہے اور جو دین کا سیکھنے کا ڈھنگ ہے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں پوچھا، جو پوچھا ہے سو بتا دیا ہے امت کو کہ یہ کام ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، کون نہیں ہونا چاہتا؟ ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں ادھر اللہ میری سن لے، ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی معلم ہیں، طبیب ہیں، حاذق اور ماہر طبیب ہیں۔ ایک دم فرمایا کہ اپنے کھانے کو، اپنے لقمے کو دیکھ لو، اگر آپ کا لقمہ حلال ہے تو آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل نہیں کیا کہ چلو یہ ڈگری میرے پاس ہی رہے، میں ہی مستجاب الدعوات۔ انہوں نے امت کو اس سے آگاہ کیا، اور اللہ کے نبی نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا انتہائی غور و فکر والا، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب انسان حرام کا ایک لقمہ اپنے بدن میں اتارتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ اتنا سخت جملہ ہے کہ آدمی اگر سوچ لے تو پھر یہ بہت ساری عبادات آدمی کہے کہ یار یہ کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے، یا تو وہ برائی چھوڑنی چاہیے یا پھر اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان کے ضمن میں یاد رکھیں کہ شیطان بعض دفعہ ایسا چکمہ اور ایسا بہکاوا دیتا ہے کہ وہ اچھی بلی نیکی کرا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رواج کے مطابق۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو بتلایا بھی گیا، متعدد بار بتلایا گیا کہ میاں لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر لو، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ کرو اگرچہ 1 درہم اور 1 دینار ہی کیوں نہ ہو، یعنی عمومیت کو بیان کیا کہ جتنا ہو سکے وہ کر لو۔ اب ہم نے اس کو ایک سانچے اور ایک ڈھانچے میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ اس طرح کریں گے تو صدقہ ہوگا۔ چنانچہ دیگ تو پکا دی، کئی دیگیں ایک ایک گھر سے برآمد ہوئیں اور لوگوں کو تقسیم کی گئی۔ 10 محرم الحرام، بہت اچھی بات، صدقہ ہے، لیکن اسی کا بھائی، اسی کی بہن، اسی کے خاندان، کنبے قبیلے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بجلی کا بل ادا کرنے سے قاصر ہیں، مقروض ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھر میں 2 وقتہ راشن نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں جو علاج معالجے سے بالکل رہ چکے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں۔ جب ہم نے سانچہ یہ بنایا کہ دیگ پکے گی تو تب صدقہ ہوگا، تو یہ تتبعوا خطوات الشیطان میں آیا ہے کہ یہ شیطان نے بتلایا کہ یہ کرو۔ اگر احادیث کو دیکھتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھتے، سیدنا طلحہ پوچھتے ہیں، ہے اللہ کے نبی کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے میرا قرب حاصل ہوگا، تو اللہ کی پاک کلام ہمیں بتلاتی ہے کہ اس طرح کا صدقہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا یہ باغ جو سامنے ہے یہ کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے، یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ واقعی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت طلحہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی وہ تو میری برادری والے ہیں، ان سے ویسے بھی میری ٹسل چل رہی ہے، نہیں۔ فرمایا آپ نے کہہ دیا سو ہو گیا۔ اپنے گھر واپس پلٹتے ہیں، بیوی بچے اسی باغ کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کو باہر کھڑے ہو کر بلایا، فرمایا یہ تمہارا نہیں، میں اللہ کو دے چکا ہوں، یہ اب ان لوگوں کا حق ہے جن کو اللہ کے نبی نے یہ تقسیم کرا دیا ہے، یہ ان کا ہو گیا، اب سارے واپس آ جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس کی جو ضرورت تھی اس کو وہ دے دیا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں پکا کر ہی دوں گا، جیسے آج کل ہمارے روش ہو گئی، اس روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اپنے طرف سے رواجات میں، رسومات میں نہ جائیے، فوراً پتہ کر لیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ اس ضرورت مند، اس فید پوش اور اس مستحق تک نادار طلباء کرام ہیں، نادار ایسے بچے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن فیسیں نہیں ہیں، ایسے طالب علم ہیں کہ جو اسکول کی عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کو معلوم کر کے ان کے اخراجات برداشت کر لینا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں اپنے
بہکاوے میں لائے گا. انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو شیطان کے اس چکمے اور چنگل سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شریعت کے اوپر اس طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله